خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کے معلومات میں اضافے کے لیے مضامین پیش کرتی ہے، جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں کتنے مسائل ہیں جو کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بتایا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے جو اسٹیٹسٹک دی گئی ہے کہ 450 ملین افراد جو ہے مینٹل ڈس آرڈر، دماغی امراض میں اور ان پرابلم میں مبتلا ہیں جن کو ہم دماغی عارضے کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کی طرف اگر مختلف طریقے سے اسٹریٹجیز اپنائی جائیں تو یہ مسائل کم ہو سکتے ہیں۔ پہلے مضمون میں ہم نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، اب اس مضمون میں ہم بتانا چاہیں گے کہ کیا اسٹریٹجیز اور کیا طریقہ کار اپنائے جا سکتے ہیں جس کی وجہ سے مینٹل ہیلتھ پر بہتر طریقے سے اثر انداز ہو کر ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ارلی چائلڈ ہوڈ انٹرونشن، یعنی کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی ان حالات کو سامنے رکھا جائے جو کہ بہتر کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں اینٹی نیٹل کیئر، یعنی کہ جو بچے کی ماں کو یا مدرس کو دوران پریگننسی دی جاتی ہے اس کے بارے میں اہمیت دی گئی ہے کہ وہ بہتر سے بہتر دی جائے تاکہ بچوں کی نشو و نما بہتر سے بہتر ہو اور ان کو ان مسائل سے ان کے وہ مسائل اجاگر کیے جائیں جو کہ بچے کی پیدائش کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس طرح جو حاملہ عورتیں ہیں ان کے گھروں کو وزٹ کر کے اور ان کو بہتر صحت کے بارے میں معلومات فراہم کر کے کئی مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر وہ چیزیں جو کہ پریگننسی پہ اثر انداز ہوتی ہیں، مثال کے طور پر اسموکنگ ہے، شراب نوشی ہے، جو کہ دماغی صحت پہ بری طرح متاثر ہوتی ہے اور اس سے دماغی صحت بری طرح متاثر ہو کر دماغی مسائل اور بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو خاص طور پر دیکھا جائے اور جو موریثی بیماری ہیں ان کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی جائے اور کن کنڈیشنز میں موریثی بیماریوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور کس طرح بہتر طریقے سے ان کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ پریگننسی کے بعد جو دوسری سٹیج آتی ہے وہ اسکول سے پہلے کی جو ایکٹیویٹیز اور جو بچوں کی کارکردگی ہے ان کو بہتر بنا کر بچوں کے ذہنوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ سٹیج ایسی ہوتی ہے کہ بچوں کے ذہن ہر چیز کو بہت ہی بہتر طریقے سے اخذ کرتے ہیں اور اس کے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پری اسکول ٹریننگ اور پری اسکول کیئر جو ہے وہ انتہائی اہمیت رکھتی ہے مینٹل ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے۔ کمبائنڈ نیوٹریشنل اور سائیکو سوشل ہیلپ، بچوں کو بہتر غذائیت دینے سے دماغی صحت بہتر رہ سکتی ہے اور ساتھ میں یہ کہ جو سوشل پرابلم ہے اور نفسیاتی پرابلم ہے ان کو بہتر طریقے سے حل کیا جائے تو عوام کے اندر صحیح شعور اجاگر ہوگا جو کہ دماغی مسائل کو کم کر دے گا۔ بچوں کے سپورٹ پروگرام، جس میں اسکل بلڈنگ پروگرام ہے جس میں بچوں کو نئے طریقوں سے تعلیم دی جا سکتی ہے اور بہتر طریقے سے ان کے دماغی مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، اور یہی مسائل جو ہیں بچوں میں اور ینگ جو افراد ہیں لڑکے لڑکیوں میں ان کو یہ مسائل بھی حل کیے جا سکتے ہیں۔ تیسرا اسٹریٹجی جو ہے وہ سوشو اکنامک امپرومنٹ، جو کہ خواتین کی امپرومنٹ، یعنی کہ ان کے جو ایجوکیشن ہے اور مائکرو کریڈٹ اسکیم کے تحت
ان کی روزگار کے طریقے پیدا کیے جائیں تاکہ ان کے جو سوشل اور معاشی مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں. اگر لوگوں کی غربت کم ہوگی، لوگوں کے معاشی مسائل کم ہوں گے تو ذہنی مسائل بھی کم ہو جائیں گے. فورتھ پوائنٹ جو WHO کی طرف سے ہے وہ ہے سوشل سپورٹ فار ایلڈرلی پاپولیشن، یعنی کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی بہترین طریقے سے انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا، جن کے ذریعے کمیونٹی میں ڈے کیئر سینٹرز ہیں جو کہ سینئر افراد کو بہتر طریقے سے سہولتیں فراہم کر سکتے ہیں اور ان کی ذہنی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں. ففتھ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جو گروپ ہیں، ایسے گروپ ہیں جو کہ مائنورٹیز کے گروپ ہیں یا انڈیجنس پیپل کے گروپ ہیں یا میگرینٹس ہیں، جو افراد جو ہے کنفلکٹس اور ڈیزاسٹرز حادثات کے ذریعے متاثر ہو گئے، ان کے لیے خاص طور پر سائیکو سوشل پروگرام ڈیولپ کرنا، نفسیاتی اور سوشل پروگرام ڈیولپ کرنا، جن کے ذریعے وہ بہتر طریقے سے ان مسائل کو سہ سکیں اور ان مسائل کو جھیل سکیں. مثلا سیلاب کے مسائل ہیں، ارتھکویک کے مسائل ہیں یا جنگوں کے مسائل ہیں، ان کو کس طرح یعنی کہ حل کیا جائے، اور جو کہ بہت بری طرح ذہنی طور پر لوگوں کو متاثر کرتے ہیں. اسکولوں میں ذہنی طور پر جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بہت اہمیت دینی چاہیے تاکہ جو بچے ہیں وہ صحیح طور پر ان کی ڈیولپمنٹ ہو سکے، اور جو بھی اعصابی اگر مسائل ہیں اور جو ذہنی مسائل ہیں وہ کم سے کم ہو سکیں. چھٹا پوائنٹ جو ہے اس میں مینٹل ہیلتھ پروموشنل ایکٹیویٹیز کے اندر اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ورکنگ پلیسز ہیں وہاں پر بھی اسٹریس پریونشن پروگرام ڈیولپ کیے جائیں تاکہ ورکنگ انوائرمنٹ جو ہے وہ فرینڈلی ہو، جس کے ذریعے جو ہے اعصابی مسائل پیدا ہوتے ہیں اور لوگ جو ہے نا بہتر طریقے سے کام نہیں کر سکتے. ہاؤسنگ پالیسیز، ہاؤسنگ امپرومنٹ پروگرام، رہن سہن کے اچھے حالات جو ہے وہ بھی ذہن کے اوپر بہتر طریقے سے مسائل کو حل کرنے میں مدد دیتے ہیں. وائلنس پریونشن پروگرام، دہشت گردی اور جو وائلنس ہے یا گھروں کے وائلنس ہے ان کو روکنے کے لیے مختلف اسٹیجز پہ، کمیونٹی کے اسٹیج پہ اور گورنمنٹ اسٹیجز پہ ایسے پروگرام ترتیب دیے جائیں تاکہ وائلنس سے اور جو دہشت گردی سے لوگ جو متاثر نہ ہو سکیں. کمیونٹی کے جو ڈیولپمنٹل پروگرام ہیں ان کو سپورٹ دینا چاہیے تاکہ جو انیشیٹو کمیونٹیز لے رہی ہیں اور وہ جو بہتر طریقے سے لوگوں کے مسائل کو حل کر سکتی ہیں تو ان کو بھی سپورٹ کیا جائے تاکہ وہ بہتر طریقے سے لوگوں کی دماغی صحت کو بہتر کر سکیں اور ان کے مسائل کو حل کر سکیں. یہ اسٹریٹجیز اپنا کر عوام الناس کی ذہنی صحت کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور لوگوں کی دماغی صحت کو امپروو کیا جا سکتا ہے.